بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، حضرات علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ آج پنجاب کے مسئولین اور معاونین ناظم اور مجلس عاملہ اور مجلس شورا کے ارکان کا یہ مبارک اجتماع ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر حیثیت سے بارک اور مسعود فرمائے. جن مقاصد کے لیے یہ اجتماعات منعقد کیے جا رہے ہیں مختلف صوبوں میں ہوئے ہیں، اور اب آج لاہور میں الحمدللہ یہ اجتماع منعقد ہوا. ان مقاصد کے بارے میں انتہائی تفصیل کے ساتھ ہمارے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا محمد حنیف جالندھری دامت برکاتہم العالیہ نے تمام ضروری پہلو بیان کر دیا، اور اس میں وفاق کے مقاصد بھی آ گئے، اور وفاق کی طرف سے مدارس دینیہ کے اصل مقاصد کے تحفظ کے لیے ان کی آزادی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے جو کاوشیں اب تک ہوتی رہی ہیں ان کا خلاصہ بھی آپ نے سن لیا. اور یہ بھی کہ الحمدللہ پچھلے دنوں مدارس کے رجسٹریشن کا مسئلہ جس طرح حل ہوا اس کی تفصیل بھی آپ نے ان کی زبانی سنی، اور آئندہ کے لیے ہدایات بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد کسی اضافے کی ضرورت نہیں. لیکن ایک چیز میں صرف واضح کرنا چاہتا ہوں جس کا بکثرت ذہن میں لفظ اور خلط مبحث ہو جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مدارس کا اصل مقصود خاص طور پر قرآن و حدیث کے علوم کی تعلیم و تدریس ہے اور اس کا تحفظ ہے. ہم یہاں سے محقق داعی علماء پیدا کرنا چاہتے ہیں. یہاں سے ہم ڈاکٹر پیدا نہیں کرنا چاہتے، یہاں سے انجینئر پیدا نہیں کرنا چاہتے. اور جب کبھی یہ بات آتی ہے کہ فلاں ادارے کے فارغ التحصیل نے فلاں مناصب حاصل کر لیے، تو اس پر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی مدرسے جو ہیں یہ مناصب حاصل کرنے کے لیے نہیں تھے. وہ کہتا ہے کہ فلاں مدرسے کے فارغ التحصیل نے فوج میں کمیشن لے لیا، وہ فلاں یونیورسٹی کا چانسلر بن گیا، فلاں انجینئرنگ میں فلاں مقام تک پہنچ گیا. ان کو مبارک ہو وہ منصب، لیکن مدرسہ اس کام کے لیے نہیں تھا. مدرسہ جو تھا وہ ایک محقق
اور اللہ والا عالم پیدا کرنے کے لیے تھا. صرف محقق نہیں، اللہ والا عالم پیدا کرنے کے لیے. ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں، دوسری طرف یہ کر رہے ہیں کہ ہم ابھی آپ نے سنا کہ ہم عصری مضامین کے لیے اپنے مضامین داخل کر رہے ہیں متوسطہ کے اندر. اس کے لیے کتابیں تالیف ہو رہی ہیں اور چھپائی جا رہی ہیں. تو بعض لوگ اس میں کچھ دونوں میں تضاد سمجھتے ہیں، دونوں باتوں میں. اس تضاد کو ذہن سے رفع کرنا بڑا ضروری ہے، اس التباس کو رفع کرنا بڑا ضروری ہے. ہم جو متوسطہ کے اندر عصری مضامین کی اہمیت کو مانتے ہیں اور اس پر زور بھی دیتے ہیں، اپنے مدارس سے یہ کہتے بھی ہیں کہ آپ جلد از جلد کوشش کریں کہ متوسطہ میں یہ مضامین داخل ہوں. وہ اس لیے نہیں کہ ان کے ذریعے ہم ڈاکٹر پیدا کریں، ان کے ذریعے ہم انجینئر پیدا کریں، ان کے ذریعے ہم کوئی عصری سائنسدان پیدا کریں، بلکہ ان کا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن و حدیث اور اپنے اسلاف سے یہ سیکھا ہے کہ کلموا الناس بقدر عقولہم. جب بات کرو، دین کا پیغام پہنچاؤ، تو مخاطب کے ذہن کو مد نظر رکھ کر، اس کو سامنے رکھ کر پہنچاؤ. بلاغت نام کس چیز کا ہے؟ مقتضائے حال اور مقتضائے مخاطب کے مطابق بات کرنے کا نام بلاغت ہے. فصاحت الفاظ سے ہوتی ہے اور بلاغت اس مضمون سے ہوتی ہے جو مخاطب کے مطابق ہو. تو آج کی دنیا میں اگر ایک عالم جائے دعوت کا پیغام لے کر، دین کی بالادستی لوگوں کے ذہن میں بٹھانے کے لیے، تو اس کو مخاطب کی ذہنیت کا پتہ ہونا چاہیے. اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے دل میں کس قسم کے اشکالات پیدا ہوتے ہیں اور ان کا حل کیا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو ابتدائی مرحلہ ہے پرائمری سے لے کر میٹرک تک کا، یہ معلومات اس کو اچھی طرح حاصل ہوں، تاکہ وہ لوگوں سے جب دین کا پیغام پہنچائے تو وہ ان کی زبان میں پہنچا سکے، ان کے اسلوب میں پہنچا سکے. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ. تو وہ زبان وہ صرف لغت نہیں، بلکہ وہ اسلوب اور وہ مزاج جو لوگوں کا بنا ہوا ہے، اس کے مطابق پہنچا سکے تو اس میں اس کا تاثر زیادہ ہوتا ہے. اور فقہا نے فرمایا من لم یعرف اہل زمانہ فہو جاہل. اس لحاظ سے بھی تو ہم وہ جو متوسطہ کے اندر پڑھانا چاہ رہے ہیں، جس پر ہم زور دے رہے ہیں، یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہو رہی. دارالعلوم دیوبند میں 5 سالہ نصاب تھا، 5 سالہ شعبہ فارسی و ریاضی، اور اس میں یہ مضامین پڑھائے جاتے تھے. تو اب موجودہ دور کے اندر اس کی جگہ میٹرک آ گئی. یہ ہے مقصود. لیکن ساتھ ہی ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ جب کتابیں آئیں تو کتابوں کے ساتھ الحاد بھی آ جائے. اقبال نے کہا تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، یا کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ. ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پڑھائیں تو ضرور، لیکن وہ سائنس پڑھائیں جو اللہ تک پہنچانے والی، وہ تاریخ پڑھائیں جو اسلام کی اور
اسلام کی شخصیات کی عظمت دلوں میں پیدا کریں. وہ ریاضی پڑھائیں جو انسان کو سود کی نفرت سکھائے, زکوٰۃ کی اہمیت دل بتائے. تو سارے مضامین جو ہم پڑھائیں وہ اسلام کے اور دین کے رنگ میں رنگے ہوئے. اس لیے ہم نئی کتابیں تیار کر رہے ہیں. نہیں ورنہ کتابیں تو موجود ہیں, لیکن نئی کتابیں اس لیے تیار کر رہے ہیں تاکہ یہ کتابیں ہمارے دین کے رنگ میں رنگی ہوئی ہوں. سائنس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے, اگر انسان اس پر صحیح طریقے سے غور کرے. تو سائنس کو اس طرح پڑھایا جائے جو انسان کو اللہ تک پہنچائے. یہ ایک کام ہے. دوسرا کام وہ مدرسے کا اصل میں نہیں تھا, لیکن دین کی ایک ضرورت بے شک ہے. وہ یہ کہ اس وقت جتنے محکمے ہیں, جتنے ادارے ہیں, اور چاہے وہ سول ادارے ہوں یا فوج کے ادارے ہوں, اس میں ایسے لوگ پہنچے ہوئے ہیں جو اس مغربی نظام تعلیم سے گزرے ہیں جس میں کہیں دین کا نام و نشان ہے نہیں. تو ہمارا ایک کام بحیثیت مسلمان ایک کام یہ ہے کہ ان مناصب تک ہم ایسے لوگوں کو پہنچائیں کہ جو دینی ذہن رکھنے والے ہوں, اور ان کے لیے ایسی تعلیم کا انتظام کریں کہ اس تعلیم کے ذریعے وہ اپنے فن میں بھی ماہر ہوں, باقی ڈاکٹر ہوں, باقی انجینئر ہوں, باقی سائنسدان ہوں, لیکن مسلمان ڈاکٹر, مسلمان سائنسدان, مسلمان انجینئر, یہ ایک دوسری لائن ہے کام کرنے کی. یہ جو مولانا نے ذکر کیا کہ اسکول, ہم کہتے ہیں مدارس سے بھی کہتے ہیں آپ اسکول قائم کریں, کالج قائم کریں, یونیورسٹی قائم کریں, لیکن وہ کالج, یونیورسٹی, اسکول جو ہے وہ ایک الگ لائن ہے. اس الگ لائن میں کام کرنا مدرسے کا حصہ نہیں ہے. وہ مدرسے کا حصہ تو صرف یہ ہے کہ ایک اللہ والا عالم محقق پیدا کرے, لیکن اس لائن سے ہم اسکول قائم کریں گے, کالج قائم کریں, یونیورسٹیاں قائم کریں, اس کے ذریعے ایسے لوگ تیار کریں جو جا کر زندگی کے مختلف گوشوں کے اندر بحیثیت ایک مسلمان کے خدمت انجام دیں. ان دونوں میں خلط نہیں کرنا چاہیے. یہ خلط مبحث ہو جاتا ہے بعض اوقات, تو اس کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. دونوں کام الگ الگ ہیں. جہاں تک مدارس کے تعلق ہے, مدارس سے صرف عالم پیدا ہوگا, مدارس سے صرف اللہ والا پیدا ہوگا, مدارس سے صرف متبع سنت عالم پیدا ہوگا. وہاں سے ڈاکٹر نہیں نکلے گا, وہاں سے انجینئر نہیں نکلے گا. جو اس سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ تمہارے یہاں سے کوئی سائنسداں پیدا نہیں ہوا, اس سے زیادہ احمق کوئی اور نہیں. لیکن ہاں ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ان اداروں کے اندر, ان مضامین کے اندر مسلمان پیدا ہوں. حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی, شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ان حکمرانوں سے کہتے تھے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ملا حکمران بننا چاہتا ہے. ملا حکمران بننا نہیں چاہتا, لیکن ملا حکمرانوں کو تھوڑا سا ملا بنانا چاہتا ہے. حکمرانوں کو تھوڑا سا ملا بنانا چاہتا ہے. تو ہم جو ہے مدرسے کے اندر ہم ڈاکٹر اور ویسا پیدا نہیں کرنا چاہ رہے, ڈاکٹر اور قانون داں اور سائنسدان وغیرہ, لیکن وہاں تھوڑا سا ملا بنانا چاہتے ہیں کہ ان تعلیمی ادارے ایسے قائم ہوں جو اپنے فن میں ماہر بھی ہوں اور ذہنیت کے اعتبار سے ملا بھی ہوں. ملا ہمارے لیے سر کا تاج ہے, یہ کوئی گالی نہیں ہے, یہ کوئی توحید کا کلمہ نہیں ہے. یا تو ملا اگر ہمیں کہے, ہم تو ملا بننے کے بھی لائق نہیں حقیقت میں. ملا
کون ہوتے تھے؟ ملا عبد الرحمن جامی، ملا جیون، وہ عظیم انسانوں کا نام تھا ملا۔ تو ہم ان کو تھوڑا سا ملا بنانے کے لیے الگ کام کرنا چاہتے ہیں، کہ اسکول کالج کے ذریعے، مدرسے کے ذریعے نہیں۔ ہاں مدرسے والے قائم کر دیں الگ سے، وہ وفاق کا حصہ نہیں ہوں گے فی الحال، وہ وفاق تو صرف مدرسوں والوں کا ہے، اور صرف عالم پیدا کرنے کے لیے، ملا پیدا کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں ملا بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور ملا کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس علم بھی ہو اور اس کا ہر وقت تعلق اپنے پروردگار سے ہو، اللہ والا ہو۔ ہمارے حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بڑے بڑے محققین اتنے نہیں چاہیے، مجھے اللہ والے چاہیے۔ مدرسے میں مجھے اتنے بڑے محقق نہیں چاہیے، مجھے اللہ والے چاہیے، جن کا تعلق ہر وقت اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہو، اور جن کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا میں ڈوبی اور بسی ہوئی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے۔ میں تمام حضرات کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ اس موقع پر تشریف لائے، جمع ہوئے، اور ایک اہم مقصد کے لیے جمع ہوئے۔ یہ ہمارا وفاق اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک نعمت ہے، اور اس میں باہم ملتے رہنا یہ انشاءاللہ ہمارے کاموں کے لیے ممد و معاون ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، اور جو تجاویز آپ نے عطا فرمائی ہے انشاءاللہ ان کے اوپر پورا اہتمام سے غور کیا جائے گا۔ اور یہی در حقیقت مقصد تھا اس اجتماع کا، کہ تجاویز آئیں، کوئی بات سامنے آئے تو اس کے اوپر غور کیا جائے، اور جتنے قابل عمل باتیں ہوں ان کے اوپر انشاءاللہ عمل درآمد ہو۔ اور میں انتہائی شکر گزار ہوں آس اکیڈمی کے محترم حضرت مولانا منور صاحب کا، کہ انہوں نے اس اجتماع کے لیے بہترین انتظام فرمایا، اور نظم و ضبط بھی ماشاءاللہ اعلیٰ درجے کا، اور انتظامات بھی اعلیٰ درجے کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے، اور اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنیة والہدی انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنے رضا کی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ اپنے رضا کامل کے اندر صرف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ اپنے رضا کامل کے اندر صرف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں اپنے ان لوگوں میں شامل فرمائیے جو آپ کے ساتھ حقیقی اور دائمی تعلق رکھنے والے ہوں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم ہمارے مدارس دینیہ کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو اصلاح فرمائیے، ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ بزرگوں کے دامن سے جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ اپنے رحمت سے ان اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہمارے دلوں میں اخلاص اور صدق پیدا فرما دیجئے۔ ہر طرح کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہر طرح کے ظاہری باطنی فتنوں سے حفاظت فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین مدارس کے تمام مسائل اپنے فضل و کرم سے حل فرما دیجئے۔ یا اللہ مدارس کو امن و سکون کے ساتھ، عافیت و اطمینان کے ساتھ خدمت دین کی توفیق عطا فرماتے رہیے، اور ہر طرح کے شر سے ان کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ عبدالبر سکر گاہی رحمۃ اللہ علیہ کی دادی کا انتقال ہو گیا ہے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے
ان کی مغفرت فرمائیے، ان کو درجات عالیہ عطا فرمائیے۔ قاری عبدالرشید صاحب، مولانا قاضی عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے پنجاب کے ناظم تھے، ان کا بھی کچھ عرصے پہلے انتقال ہوا۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ان کی مغفرت فرما، ان کو درجات عالیہ عطا فرما، ان کی خدمات کو قبول فرما، اور ان کو بہترین جزا، ان کے قربانیوں کی، ان کے کاموں کی یا بہترین جزا عطا فرما۔ ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا دینا الا قضیته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، آمین برحمتك یا ارحم۔ ابھی انشاءاللہ اذان ظہر ہوگی۔